یہ ذاتیات کہاں سے آ گئی؟ اللہ تبارک و تعالی کے لیے عمل نہ کرنا، لوگوں میں واہ واہ چاہنے کے لیے عمل کرنا، ریاکاری کے لیے عمل کرنا، دکھاوے کے لیے عمل کرنا، کہ جو دکھاوے کے لیے ریاکاری کے لیے نیکی کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اس کو تو قیامت کے دن اس نام سے پکارا جائے گا، ریاکار۔ اب بتاؤ یار، اب کچھ سوچو، اب بھی اگر اس وقت اس سنتوں بھرے اجتماع میں کوئی اٹھ کر مجھے آواز لگا دے اور ریاکار، بظاہر میں مسکراؤں گا لیکن میری اندر سے کیا کیفیت ہوگی؟ وہ بھی مسکراؤں گا بھی اس لیے کہ کسی کو ایسا لگے نہیں کہ مجھے غصہ آ گیا، اس پر غصہ آ رہا ہو، عام لوگ اس کو داڑو گے۔ تو چلو میں نے اپنی مثال دی، آپ ہی آپس میں بیٹھے ہوئے اور کوئی مشہوری اس بات پر یہ ریاکار آدمی، یہ اسلامی بہن ریاکار ہے، تو یقیناً ہمیں کسی کو ریاکار کہنے کا حق حاصل نہیں ہے، یہ تو دل کا معاملہ ہے، مگر اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے۔ اگر قیامت کے روز نعت خان کو کہہ دیا گیا کہ تو ریاکاری کے لیے نعتیں پڑھتا تھا، مبلغ کو کہہ دیا گیا کہ تو ریاکاری کے لیے بیان کیا کرتا تھا، نمازی کو کہہ دیا کہ تو نے نماز بھی ریاکاری کے لیے پڑھی تھی، جب تنہائی میں ہوتا تھا اس وقت تیری عبادت کا کیا علم تھا، اس وقت تیری ریاضت کا کیا علم تھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرتا تھا، وہ خوف خدا جو تو لوگوں پر ظاہر کرتا تھا جو تیرے دل میں ہے، در حقیقت وہ تیرے دل میں وہ خوف خدا نہیں ہوا کرتا تھا، وہ تو لوگوں پر اپنے خوف خدا ہونے والا اثر قائم کرنے کے لیے تیری یہ کیفیت ہوا کرتی تھی۔ اگر تیرے دل میں خدا کا خوف ہے تو تنہائی میں وہ خدا کا خوف کدھر چلا گیا؟ لوگوں میں رہ کر تو نہیں کیا کرتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، اور تنہائی میں رہ کر تو گناہ کرتا ہے۔ جو خدا تجھے لوگوں کے درمیان دیکھ رہا ہے وہی خدا تجھے تنہائی میں بھی دیکھ رہا ہے۔ جس لوگوں کو دکھانے کے لیے تو عبادت کر رہا ہے، یہ لوگ تجھے دے کیا دیں گے؟ تعریف ہی تو کر دیں گے، اگر بہت زیادہ کر بھی دی تو تعریف ہی تو کر دی۔ اگر لوگوں کی تعریف سننے کے لیے، لوگوں سے مال بٹورنے کے لیے، اپنی شہرت چاہنے کے لیے اگر تو نے عبادت کی اور تجھے یہ ساری چیزیں مل بھی گئی، یہ تو دیکھ کہ تیرے ہاتھ سے جا کیا رہا ہے، تیرے ہاتھ سے رب کی رضا اور جنت تیرے ہاتھ سے جا رہی ہے۔